اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات محترم، یہ سورہ مطففین ہے اور سورہ مطففین یہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ گئے تھے، اور بلکہ اس کے درمیان میں یہ نازل ہوئی، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑا حکم ارشاد فرمایا۔ پہلے اس کا ترجمہ سنیں، پھر تفسیر سنیں، اور احادیث اور واقعات کی روشنی میں انشاءاللہ آپ جانیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس میں بہت اہم حکم دیا ہے۔ ہمارا خالق مالک پروردگار ارشاد فرماتا ہے، کم تولنے والوں کے لیے خرابی ہے وہ لوگ کہ جب دوسرے لوگوں سے ناپ لیں تو پورا وصول کریں، اور جب انہیں ناپ یا تول کر دیں تو کم کر کے دیں۔ کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ انہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، ایک عظمت والے دن کے لیے جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے۔ ویل للمطففین، کم تولنے والوں کے لیے خرابی ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں تشریف آور ہوئی تو اس وقت یہاں کے لوگوں کا حال یہ تھا کہ وہ ناپ تولنے میں خیانت کرتے تھے۔ خیانت اس طریقے سے کرتے تھے، خاص طور پر ابو جہینہ ایک ایسا شخص تھا جس نے چیزیں لینے اور دینے کے لیے دو جدا جدا الگ الگ پیمانے رکھے ہوئے تھے، یعنی جس طریقے سے ہمارے پاس باٹ ہوتے ہیں اسی طریقے سے اس زمانے میں جو بھی چیز تولنے والی تھی تو انہیں الگ الگ رکھے تھے۔ ان لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، اور اس سے وہ کرتا کیا تھا، یہ کرتا تھا کہ چھوٹے ہوتے تھے اس سے تول کے دیتا تھا، اور جو بڑے ہوتے تھے اس سے تول کر کے لیتا تھا۔ اور اس آیت اور اس کے بعد والی 5 آیت میں فرمایا کہ کم تولنے والوں کے لیے خرابی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب دوسرے لوگوں سے ناپ لیں تو پورا وصول کریں، اور جب انہیں ناپ یا تول کر دیں تو کم کر دیں۔ کیا جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ یقین نہیں رکھتے کہ انہیں ایک عظمت والے دن کے لیے اٹھایا جائے گا، اور اس دن ان سے ذرے ذرے کا حساب کیا جائے گا؟ اگر انہیں اٹھائے جانے کا یقین ہوتا تو ناپ تول میں کمی کرنے سے باز رہتے، اور عظمت والا دن وہ ہے جس دن سب لوگ اپنی قبروں سے نکل کر رب العالمین کے حضور حساب اور جزا کے لیے کھڑے ہوں گے۔ یاد رہے کہ ناپ تول ایک انتہائی اہم معاملہ ہے، کیونکہ تقریباً تمام لوگوں کو اشیاء چیزیں بیچنے اور خریدنے سے واسطہ پڑتا ہے، اور زیادہ تر چیزوں کا بیچنا اور خریدنا انہی ناپنے اور تولنے پر ہی مبنی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کام کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور آسمان کو اللہ نے بلند کیا اور ترازو رکھی کہ تولنے میں ناانصافی نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو اور وزن نہ گھٹاؤ۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بالبینات وانزلنا معه الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور عدل کی ترازو اتاری تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں۔ اور جو انسان صحیح تولے گا، تو یہ ان لوگوں کے لیے جو صحیح نہیں تولتے اور بلکہ تولنے کا حکم دیا، اور جو انسان صحیح طریقے سے تولے گا اور اس میں کوئی کمی اور بیشی نہیں کرے گا، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تعریف فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اور جب ماپ کرو یعنی پیمائش کرو تو پورا تولو اور بالکل صحیح ترازو سے وزن کرو، یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے اچھا ہوتا ہے۔ اب انجام کے اعتبار سے کیسے اچھا ہوتا ہے، سماعت کریں۔ صحیح ناپنے اور تولنے کا انجام دنیا میں بھی بہتر ہوتا ہے کہ اس سے لوگوں کا اعتبار قائم رہتا ہے، یعنی جو لوگ ہوتے ہیں جو صحیح تولتا ہے اس کے اوپر اعتبار کرتے ہیں، اور تجارت میں خوب اضافہ ہوتا ہے،
اور رزق میں برکت ہوتی ہے، اور آخرت میں بھی یقیناً بہتر ہوگا کہ اس حوالے سے لوگوں کا اس پر کوئی حق نہ ہوگا، اور یوں لوگ اپنا حق طلب کرنے کے لیے اسے نہیں پکڑیں گے۔ یہ حرام رزق کھانے اور کھلانے کے عذاب سے بچ جائے گا، اور اس کے نیک اعمال محفوظ رہیں گے۔ اور جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان کے لیے زیر تفسیر بہت آیات بہت سخت وعید ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے اس میں بہت بڑی عبرت ہے۔ حضرات محترم، جو انسان کم ناپ تول صحیح کرے گا تو وہ بہت سارے کاموں سے بچ جائے گا، جیسے اس کے اس رزق میں برکت ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ میں آخرت میں بھی انشاءاللہ اس کے ساتھ اچھا معاملہ ہوگا، کیونکہ کسی انسان کا کوئی بھی حق جو ہے اس کے ساتھ اس کا کسی کے اوپر آتا نہیں ہوگا۔ جس طریقے سے جو انسان ناپ تول میں کمی کرتا ہے تو کمی کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا مطلب یہ ہے وہ کمی کر رہا ہے تو سامنے والے کی جو حق ہے وہ مار رہا ہے، اور حق میدان محشر میں ایک دوسرے کا سب کو دیا جائے گا۔ تو لہٰذا میدان محشر میں جب کھڑا ہوا جائے گا، جو لوگ سامنے رب تبارک و تعالیٰ کے حاضر ہوں گے، حساب دیں گے، حساب دینے کے بعد جب پوچھا جائے گا تو پتہ چلے گا بہت سارا کچھ وہاں پر حساب ہوگا۔ جن لوگوں نے ناپ تول میں کمی کی ہوگی بہت کچھ ان کے سامنے آ جائے گا، اور وہاں پر جو ہمیں بدلہ دیا جائے گا دوسرے انسان کا جس کا حق ہوگا ہم بدلہ دیں گے، تو وہاں پہ پیسے نہیں چلتے بلکہ ہمیں نیکیاں دینا پڑیں گی۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اپنے ایک پڑوسی کے پاس اس کے انتقال کے بعد وقت گیا تو اس نے مجھے دیکھ کر کہا، اے مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس وقت مجھے اپنے سامنے آگ کے 2 پہاڑ نظر آ رہے ہیں، اور مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ ان پہاڑوں پر چڑھو، لیکن میں ان پر چڑھنا میرے لیے دشوار ہے۔ میں نے اس کے گھر والوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو ان لوگوں نے بتایا کہ اس کے پاس غلہ ناپنے کے 2 پیمانے ہیں، ایک غلہ ناپ کر لیتا تھا اور دوسرے سے غلہ ناپ کر دیتا تھا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے ان دونوں پیمانوں کو منگوایا اور انہیں ایک دوسرے پر رکھ کر توڑ دیا۔ پھر میں نے اس شخص سے پوچھا کہ اب تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا، میرے ساتھ ویسا ہی معاملہ ہے بلکہ اب پہلے سے زیادہ خراب ہو گیا ہے۔ حضرات محترم، اس سے پتہ یہ چلا کہ مالک بن دینار اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے نیک بندے اور بڑے اکابر بزرگان دین میں سے آتے ہیں۔ انہوں نے اس کے ناپنے جس سے گناہ کرتا تھا، یعنی کم پیمائش کرتا تھا، اسے توڑ دیا، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے اوپر گناہ کم نہیں ہوا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو انسان تول میں ناپنے میں کمی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام ہی مسلمانوں کو صحیح تولنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ لوگ جب دوسرے لوگوں سے ناپ لیں تو پورا وصول کر دیں۔ یہ اخلاقی تنبیہ ہے کہ جب خود لیتے ہیں تو پورا وصول کرتے ہیں، یعنی ڈبل پیمائش رکھتے ہیں، ڈبل باٹ رکھتے ہیں، اپنے آپ لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، دوسرے کو جو ہے کم دیتے ہیں، لیکن دوسروں کو دیتے ہوئے ڈنڈی مارتے ہیں۔ جبکہ صحیح انسان وہ ہے جو دوسروں کے ساتھ وہی سلوک کرے جو اپنے ساتھ دوسروں کا چاہتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب انہیں ناپ یا تول کر دیں تو کم کر دیں۔ ناپ تولنے میں کمی کرنے کی تمام صورتیں اس آیت میں داخل ہیں، جیسے کپڑا ناپتے وقت لچک دار کپڑے کو کھینچ کر ناپنا، کیونکہ اس میں پھر کم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو تھوڑا ٹائٹ ہے اس کو کھینچ کر ناپنا، باٹ کم رکھنا، باٹ تو پورا ہو لیکن تولنے میں ڈنڈی مار دینا، جس چیز کو زور سے ترازو میں رکھ کر فوراً اٹھا لینا، یعنی کوئی چیز رکھی ترازو میں اور جلدی سے ایک دم جھٹکے سے مار دیا تو اس سے بھی کم ہوتا ہے۔ ترازو کے پلڑوں میں فرق رکھنا، یعنی کہ جو وہ ہوتی ہے اس کے اندر ترازو کے جس حصے میں بانٹ کر رکھے جاتے ہیں اس کے نیچے کوئی چیز لگا دینا۔ وزن کرنے کے لیے الیکٹرانک آلات کے سیٹنگ یا میٹر میں تبدیلی کر کے کم تولنے وغیرہ۔ یہ آج کل جو ناپ تول ہوتی ہے اور جس میں نمبرات
ہوتے ہیں اس میں بالکل پلاننگ ہوتی ہے اس میں، اور سیٹ کر دیا جاتا ہے 10 کلو 7 کلو 7 کلو میں دکھا دیتے ہیں، 5 کلو میں بھی دکھا دیتے ہیں۔ بہرحال یہ تمام چیزیں صورتیں ہیں، یعنی کم تولنے میں یہ تمام صورتیں آئیں گی، جو جس طریقے سے آج کل جو ماحول میں چل رہی ہیں یہ تمام صورتیں آئیں گی۔ یقوم الناس لرب العالمین، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے، یعنی جس دن سب لوگ اپنے اعمال کے حساب اور ان کی جزا کے لیے رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے، اس دن ان لوگوں کا ناپ تول میں کمی کرنا اور ان کی جزا ظاہر ہو جائے گی۔ قیامت کے دن جب لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے اور حشر کے میدان میں جمع ہوں گے، پھر اپنے اعمال کے حساب و کتاب اور ان کی جزا کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، تو اس وقت ان کا حال کیا ہوگا؟ حضرات محترم، جب انسان یہاں پر ناپ تول کر کے جائے گا اور میدان محشر میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اور حاضر ہونے کے بعد جب اس سے تمام لوگ وہاں پر حاضر ہو جائیں گے جن کا تول کر کم دیا ہے، اور وہ سب اپنا حق مانگیں گے، تو ایسا انسان جس نے کمی کی ہے، ایسے انسان کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے۔ ایک حدیث پاک سماعت کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بشیر نامی کا ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ 3 دن بعد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بدلی ہوئی رنگت دیکھ کر ارشاد فرمایا، اے بشیر، تیرا رنگ کیسے تبدیل ہو گیا؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک اونٹ خریدا تھا، وہ مجھ سے بھاگ گیا، تو میں نے 3 دن تک اس کی تلاش میں لگا رہا، اور میں نے اس کے بارے میں کوئی شرط بھی نہیں رکھی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بھاگے ہوئے اونٹ کو تو واپس لوٹایا جا سکتا ہے، کیا اس کے علاوہ کسی اور چیز نے تیرا رنگ تو نہیں بدلا؟ اس نے عرض کی، نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج 3 دن تک اونٹ تلاش کرنے کی وجہ سے تیرا یہ حال ہو گیا ہے، تو اس دن تیرا کیا حال ہوگا جس کی مقدار 50,000 سال ہے، اور اس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے۔ یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 3 دن اونٹ تلاش کرنے میں جو ہے اس کی رنگت بدل گئی، اور اس دن، اور اس میں ہم لوگوں کے لیے یہ عبرت ہے، یہ سبق ہے، یہ نصیحت ہے۔ اس دن ہم کیا کریں گے؟ اگر ہم ناپ تولیں گے، تولنے میں کمی کریں گے، کمی کرنے کے بعد جو ہے میدان محشر میں سارے لوگ حق وصول کرنے والے آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا حق ہم کیسے کر کے اس طریقے سے تمام لوگوں کو ڈھونڈیں گے، اور ڈھونڈنے کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے سارا حساب دلوائے گا، اور ہمارا اس وقت کیا ہوگا۔ ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، مجھے خبر دیجیے کہ قیامت کے دن اس دن کھڑے ہونے پر کون قدرت رکھے گا جس کے بارے میں اللہ عز و جل نے فرمایا کہ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ دن مومن پر ہلکا کر دیا جائے گا حتیٰ کہ اس پر ایک فرض نماز کی طرح ہو جائے گا۔ سبحان اللہ! جو انسان اس دنیا میں آنے کے بعد صحیح طریقے سے چلے گا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکام کو مانے گا، اور احکام پر ماننے کے بعد عمل کر کے اس زندگی کو گزار کر جائے گا میدان محشر میں، قبر میں، حشر میں، آخرت میں، اور جب وہ 50,000 سال کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی وہ دن جو 50,000 سال کا ہوگا وہ مومن کے لیے فقط صرف اور صرف ایک فرض نماز کے برابر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو قیامت کے دن کی شدتوں اور حساب کی سختیوں سے پناہ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ حضرات اس ویڈیو کو آپ حضرات سنیں بھی، اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں، تاکہ جس طریقے سے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں میں بھی ثواب کا مستحق ہوں، اور آپ حضرات دوسروں تک پہنچائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں ثواب کی کمی نہیں ہے، لہٰذا آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی اجر عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم۔